اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر مس رشیدہ جان جو پشاور ماڈل اسکول نوشہرہ برانچ میں آپ کو اردو پڑھاتی ہیں۔ بچے، آج جماعت دہم کا لیکچر نمبر 14 ہے اور سبق نمبر ہے ہمارا 3۔ سبق کا نام کیا ہے؟ علامہ اقبال کا تصور وطنیت، اور اس کو لکھا کس نے ہے؟ ڈاکٹر وحید قریشی نے۔ سبق تو ہم بچے ختم کر چکے تھے لیکچر نمبر 13 میں، اور آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو بچے بک کھولیں آپ، اور بک میں پیج نمبر 24، بک میں پیج نمبر 24۔ پہلے آپ اس کے فل ان دا بلینکس دیکھ لیں۔ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، نظریے کے تحت بنا ہے تو اس لیے نظریاتی مملکت ہے۔ عالم اسلام کی ثقافتی زبان کون سی ہے؟ فارسی۔ عالم اسلام کی ثقافتی زبان فارسی ہے۔ پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ اردو۔ زبانیں اظہار کا وسیلہ ہیں، بت نہیں کہ ان کی پوجا کی جائے۔ اصلی شرف و فضیلت کا معیار نسب نہیں تقوی ہے۔ کیا تھے؟ یہ تھے کویسچن نمبر 1 تھا اور فل ان دا بلینکس تھے۔ اچھا، آپ دیکھیں کویسچن نمبر 2 میں دیکھیں، مغرب کے تصور وطنیت اور اسلامی نظریہ قومیت کے درمیان بنیادی فرق کون سا ہے؟ یہ تو اچھی طرح آپ کو پتا ہوگا، کیونکہ مغرب کا تصور وطنیت کیا تھا؟ رنگ، نسل، زبان، اور اسلام کا ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ اگر ذہن میں ہو تو مغرب کا پاکستان کس اس پہ بنا ہے؟ نظریاتی مملکت ہے، ایک نظریے کے تحت بنا ہے۔ مغرب کا تصور وطنیت اور اسلامی نظریہ قومیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مغربی قومیت رنگ، نسل، زبان اور وطن کو ترجیح دیتی ہے، جبکہ مسلمان ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ اسلامی نظریہ قومیت کیا ہے؟ رنگ، نسل، زبان اور وطن کے قیود سے یہ بالا تر ہے، یعنی ان پابندیوں سے آزاد ہے۔ اسلام تو بنی نوع انسان کی کون سی وحدت ہے جس کو، اچھا یہ پیج نمبر اس میں بھی ہے، پیج نمبر 21 میں اس کا آنسر سامنے ہی نظر آتا ہے پھر، جس کو اللہ تعالیٰ نے خدا کا نائب بنا کر زمین پر ایک بہت بلند مرتبہ عطا کیا۔ کس کو؟ انسان کو۔ تو کیا ہے اسلام کا؟ مغربی تصور وطنیت رنگ، نسل، زبان ہے، اور مسلمان کیا ہے؟ مسلمان ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ اگلا دیکھیں کویسچن، اقبال زبان پرستی اور وطن پرستی کے کیوں مخالف تھے؟ اقبال زبان پرستی اور وطن پرستی کے کیوں مخالف تھے؟ اچھا، اسلام کا پیغام اقبال کا پیغام ہے، یعنی اقبال نے جو بھی پیغام دیا ہے وہ اسلام کے بارے میں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے اسلامی ممالک کو ان تمام قیود سے اس کے تمام قیود کو توڑ کر ایک ملت اسلامیہ کی لڑی میں اس کو پرویا ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ زبانیں اظہار کا وسیلہ ہیں، یہ بت نہیں کہ ان کی پوجا کی جائے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اصل اہمیت زبان کو نہیں بلکہ مطلب کو حاصل ہے، کیونکہ مسلمان جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے وہیں کی زبان سیکھ کر اپنے دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ اقبال کے خیال میں اگر زبان وسیلہ مقصد بن جائے تو اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اقبال جو تھے وہ وطن پرستی کے بھی مخالف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کا معیار حسب و نسب کے بجائے تقوی قرار دیا ہے، یہی رنگ، نسل، زبان نہیں ہے، تقوی ہے۔ اس لیے اقبال وطن پرستی کے محدود تصور کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام قیامت تک تمام زمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے اقبال نے مغرب کے تصور وطنیت کی مخالفت کی ہے۔ اگلا کون سا ہے؟ اصل جملے کا مطلب واضح کریں۔ اصل اہمیت زبان کو نہیں مطالب کو حاصل ہے۔ ظاہری بات ہے، مطلب کو ہی حاصل ہے۔ آپ نے زبان کی پوجا نہیں کرنی بلکہ اپنے دین کو پھیلانا ہے، تو اس لیے جہاں کہیں بھی جانا ہے تو زبان پہ نہیں لڑنا۔ اگر زبان پہ لڑائی ہوتی تو عربی کس کی زبان ہے؟ قرآن کی زبان ہے، اس لیے اس کو ہی سب استعمال کرتے۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے دین کو پھیلانا ہے، اس لیے جہاں کہیں بھی ہم جائیں گے تو ہم نے
زبانوں کو کیا ہے مطلب حاصل ہے، زبانوں کو نہیں مطالب کو حاصل ہے. کیا ہے؟ زبان کو کوئی مقصد نہیں ہے، اصل مقصد آپ کا اپنا مطلب ہے کہ آپ نے کیا اس سے سیکھنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ زبان اظہار کا وسیلہ ہے. مسلمان جس ملک میں بھی گئے ہیں وہاں کی زبان انہوں نے سیکھی ہے، اس کو اظہار کا وسیلہ بنایا اور اسلام کا پیغام پہنچایا ہے. اصل مطلب قرآن و سنت کا پیغام پہنچانا ہے، وہ چاہے جس زبان میں بھی ہو ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی جہاں کہیں بھی گئے وہاں کی زبان کو انہوں نے سیکھ کر اسلام کو پھیلایا ہے. اب اگلا کوشچن دیکھیں. سورہ حجرات میں شعوب و قبائل کا اصل مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ کیا ذہن میں آتا ہے؟ قرآن تو ہم نے ہمیشہ صحیح بات، سچی بات، ٹھیک بات ہی سکھاتا ہے، تو اس نے بھی یہاں رنگ، نسل، زبان کی مخالفت کی ہے اور کیا کہا ہے کہ اے انسان تم آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، اس لیے اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دو ورنہ اللہ کی نظر میں تمہاری حیثیت ایک کیڑے سے زیادہ نہیں ہوگی. اس کا اور سورہ حجرات میں ایک ترجمہ بھی ہے ایک آیت کا، اس میں ہے میں نے انسانوں کو گروہوں اور خاندانوں قبائلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ یہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. اس سے ظاہر ہے کہ اسلام خاندان اور نسلی امتیاز کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ تقوی و پرہیزگاری کو تسلیم کرتا ہے. بچے آج کا اتنا ہی ہے، اور نیکسٹ لیکچر میں آپ کو یہ اگلی ایکسرسائز کرواؤں گی. جاتے ہوئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرتے جائیں. تھینک یو بچے.